السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پیوٹ پوائنٹ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ جانا تھا کہ نیوز ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے فیبوناسی ریٹریسمنٹ کے بارے میں بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو مین ہمارا جو ہے نا سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ کو مجھ سے ٹریڈنگ کرنے کا فائدہ ہوگا یا مجھ سے کورس کرنے کا فائدہ ہوگا، آج ہماری جو نیکسٹ اسٹریٹجی جا رہی ہے وہ ہے پرائز ایکشن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پرائز ایکشن کی بات کریں تو پرائز ایکشن ایک وائڈ اسٹریٹجی ہے جو تقریباً ہر ٹریڈر ہی یوز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹریڈر یوز کرتے ہیں جو ایکسپیرینس ہو، یعنی پروفیشنل ٹریڈر جو مطلب سمجھ لیں کہ جن کو پروفٹ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں فاریکس کے اندر، ایسے لوگ جو پروفٹ وغیرہ زیادہ گین کر رہے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کی، تو ان کی اگر آپ اسٹریٹجی پوچھیں کہ وہ اسٹریٹجی کون سی یوز کرتے ہیں کہ ان کو اتنا پروفٹ ہوتا ہے، تو آلموسٹ تقریباً ہر ایک بندہ ہی آپ کو یہی بولے گا کہ میں پرائز ایکشن کو فالو کرتا ہوں، اسی لیے مجھے نا ٹریڈنگ میں فائدہ ہے۔ دیکھیں، اگر پرائز ایکشن کی بات کریں تو پرائز ایکشن جو ہے یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو حد سے زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے، حد سے زیادہ۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے فالو کریں، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کر کے اس کے بعد آپ چارٹ کے اوپر اپلائی کریں یا ٹریڈنگ کے اندر اپلائی کریں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو لاس ہوگا صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایسی کون سی ٹریڈنگ ہے جس میں لاس نہیں ہوتا، ہر ایک بندے کو لاس ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا پرسنلی بتایا کہ میں خود جو ہے نا، حالانکہ اتنا ایکسپیرینس تھا، سب کچھ تھا، مجھے بھی لاس ہوئے، کافی لاس ہوئے مجھے بھی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب دیکھیں، لاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ لاس ہو جائے، آپ یہ کہیں کہ یار میں پتہ نہیں میری اسٹریٹجی صحیح طرح کام نہیں کر رہی، یا پھر میں ٹریڈنگ میں ابھی تک جو ہے نا ایکسپرٹ ہی ہوں۔ دیکھیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ جو ٹریڈر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم فاریکس کے اندر آتے ہیں تو ہم دوسروں کی سن کے آتے ہیں کہ اگر ہم فاریکس میں ٹریڈ کرنے لگیں، کوئی ہمیں بتائے گا جی ہاں جی موونگ ایوریج والی اسٹریٹجی یوز کرو، کوئی کہے گا جی RSI کو یوز کرو، کوئی کہے گا اسٹوکیسٹک کو یوز کرو۔ ایک بات میں پہلے آپ کو کلیئر کرتا جاؤں، جی جتنے انڈیکیٹر وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں سوائے موونگ ایوریج کے، چاہے آپ نے MACD پڑھا ہے، اس کے علاوہ RSI پڑھا ہے، اسٹوکیسٹک پڑھا ہے، جتنے ہم نے موونگ ایوریج پڑھ لی، یہ سب کے سب ٹول ہیں، ان کو آپ اسٹریٹجی نہیں کہہ سکتے۔ مطلب دیکھیں، ہر جو کامیاب ٹریڈر ہوتا ہے نا، اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک اپنی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ میں اس اسٹریٹجی کو فالو کرتا ہوں، یہ میرا جو ہے نا ٹیکنیکل ٹول ہے یا میری اپنی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا اگر آپ نے فاریکس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فاریکس میں کامیاب ہوں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بجائے دوسروں کو فالو کرنے کی، آپ خود کی ایک اسٹریٹجی بنائیں۔ جب تک آپ خود کی ایک اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی کامیاب ہوں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر نا فاریکس کی میں اپنی اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں، تو میں اکثر مجھے پوچھا جاتا ہے، میرے 2-3 اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سر ہم اگر فاریکس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لاس نہ ہو اور ہم جو ہے نا ٹریڈ میں جب ہم ٹریڈ لگائیں تو ہمیں پروفٹ آنا شروع ہو، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو ڈیمو کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جس میں آپ کے $1000 یا کچھ اس طرح کے وہ دے دیتے ہیں ڈالر، اتنے زیادہ ڈالر آپ کے پاس ہوتے ہیں ڈیمو کے اکاؤنٹ میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں، پہلے ان ڈیمو کے اکاؤنٹ میں جو 1000 یا جتنے آپ کے ڈالر ہیں نا، ان کو
لوس کر کے دیکھو. مطلب کہنے کا ہے دیکھیں جب بڑا اکاؤنٹ ہوگا, بڑا اکاؤنٹ, اس کو واش کرنے میں ٹائم لگے گا. ایسا نہیں کہ آپ $1000 کا اکاؤنٹ ہے اور آپ ایک ہی دن میں سارا کا سارا واش کر دو گے, ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہم نا ڈیمو کے اوپر ٹریڈ کرتے رہتے ہیں. ہم جب بھی فاریکس میں ٹریڈ انٹر ہوتے ہیں تو ہم ڈیمو اکاؤنٹ چوز کرتے ہیں. ڈیمو کا اگر اکاؤنٹ چوز کرنے کی باری آتی ہے تو ہم $1000 کا $10,000 کا ڈیمو اکاؤنٹ لے لیتے ہیں اور ہم اپنی پریکٹس اس حساب سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ڈیمو کے اندر جب پریکٹس کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہمارا 10,000 کا یا $1,000 کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ہم اس اکاؤنٹ کے ساتھ حساب سے بڑی بڑی لاٹ لگا رہے ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ کا 1,000 کا اکاؤنٹ ہے $1,000 کا, تو ظاہر ہے ڈیمو اکاؤنٹ ہے, اس میں کون سی آپ کی اپنی ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو لاس کا ڈر ہو. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑی بڑی اسٹینڈرڈ لاٹ لگا رہے ہوتے ہیں, جیسے 1 2 اس طرح کی لاٹ لگاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جی مارکیٹ جب چلتی ہے, لیٹس سپوز وہ, اب دیکھیں اگر مثال کے طور پر آپ نے 1,000 کا جو نا وہ اکاؤنٹ تھا آپ کے پاس اور آپ نے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگا دی, سب سے بڑی جو لاٹ ہے وہ ایک کی آپ نے لگا دی. اب آپ نے جب لگائی تو آپ دیکھتے ہو کہ جی ٹوٹل 5 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ میرا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ تو $70-80 جو ہے نا مجھے پروفٹ ہو گیا. اب یہاں پہ لالچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے. جب ہم ڈیمو کے اندر ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں, بڑی لاٹ کے حساب سے ہم نے ٹریڈ لگائی ہوتی ہے, اور جب $60-70 ہمیں پروفٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر نا آٹومیٹکلی ایک لالچ ہی آ جاتی ہے کہ یار فاریکس جو ہے نا یہ پتہ نہیں جادو کی چھڑی ہے کہ بس بٹن دبایا اور ڈالر آنا شروع ہو. ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو اب وہی بات آتی ہے کہ عمران خان بجائے قرضے لینے کے وہ فاریکس ٹریڈنگ ہی کرتا تو آج ارب پتی بن جاتا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ایک پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. منی مینجمنٹ جب تک آپ کی نہیں ہوگی تب تک آپ کبھی بھی فاریکس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو دیکھیں, اگر آپ کو بڑا اکاؤنٹ آپ نے ڈیمو میں لیا ہوا ہے, میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ نے جتنی ریورسل کینڈل مجھ سے سیکھی ہیں, جتنی ریورسل کینڈل ہے, لیٹس سپوز آپ جو نا ٹریڈ لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے بلش ٹرینڈ تھا, ایک مطلب اسٹرانگ بلش ٹرینڈ تھا, آپ نے ایک ریورسل کینڈل دیکھی, لیٹس سپوز وہاں پہ آپ نے کوئی ہینگنگ مین دیکھ لی ہے یا پھر اسپننگ باٹم یا اس طرح کی کوئی ایسی کینڈل جو ریورس ہمیں پوائنٹ دے رہی ہے, تو آپ وہ کینڈل دیکھتے ہو. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آ گئی یہ ریورسل کینڈل تو یہ نیچے ہی آئے گی مارکیٹ, یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کریں یہ کہ آپ جب ڈیمو کے اندر ٹریڈ لگائیں, جب بھی آپ کو ریورسل سائن مل جائے نا آپ اس کے الٹ ٹریڈ لگائیں. یعنی کہ دیکھیں ایک بلش ٹرینڈ تھا, آپ کو ریورسل کینڈل مل گئی یہاں پہ, اس کا مطلب اب ٹرینڈ نیچے جانے والا ہے. اب یہاں پہ آپ جو ٹریڈ لگاؤ گے وہ آپ بائی کی لگاؤ, سیل کی نہ لگاؤ. کیا مطلب بائی کی لگاؤ یا سیل کی؟ مطلب کہنے کا ہے کہ جب آپ یہاں سے بائی کی ٹریڈ لگاؤ گے نا تب آپ کو اپنی یہ جو کینڈل آپ نے ریورسل کینڈل ہے یا ریورس ہونے والی جو کینڈل ہے اس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا, یعنی کہ یار یہاں سے اب مجھے پتا تھا کہ یہ سیل ہونے والی ہے ٹریڈ, اس کے باوجود میں ایسے بائی کی ٹریڈ لگا رہا ہوں. ہر ایک جہاں پہ بھی آپ کو ریورسل کینڈل ملتی ہے, جہاں پہ بھی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیمو کے اندر لاس کرنا ہے, نقصان کرتے رہیں تب تک آپ نقصان کرتے رہیں جب تک آپ کا اکاؤنٹ بالکل واش نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ڈیمو کے اندر نقصان کرتے رہو گے نا تب آپ کو اپنی غلطیاں پتہ چلتی جائیں گی.
یار یہاں میں نے غلطی کی تھی، اس کا اتنا بڑا نقصان مجھے ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ ریورس ہونے والا ہے، آپ وہاں پہ ٹریڈ جو ہے نا ریورس کی نہ لگاؤ، بلکہ اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ کی لگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈ کے اندر پروفٹ کہہ سکتے ہیں. اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ ڈیمو کے اندر نقصان کر کے جائیں گے نا، تو آپ ریئل پہ جاؤ گے تو آپ ایک پکا مائنڈ بنا ہوگا کہ یار یہاں مجھے نقصان ہوا تھا، اب یہاں مجھے ٹریڈ جو لگانی چاہیے مجھے بہت سوچ سمجھ کے لگانی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نے فارکس میں یہ چیز مائنڈ میں بٹھائی ہوئی ہے نا کہ مجھے جو 4 لاکھ کا لاس ہوا ہے وہ میں ٹوٹل 1 مہینے کے اندر پورا کر دوں گا، تو پھر میرا یہی کہنا ہے کہ آپ فارکس نہ کریں. آپ فارکس کے اندر انٹر ہی ہیں. دیکھیں آپ اگر یہ لالچ کر کے آئے ہو نا، میں اپنی آپ کو بتاؤں مجھے بھی لاس ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے لالچ نہیں کی کہ میں اس لاس کو 15 دن کے اندر ہی کور کر لوں گا یا 3 دن کے اندر ہی کور کر لوں گا. میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں یہ چیز اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کر لوں گا میں کبھی بھی ٹریڈ سکسیسفل نہیں لگا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی آپ ٹریڈ لگائیں فارکس کے اندر، جب بھی آپ ٹریڈنگ کے لیے بیٹھیں، آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھیں. جیسے میں نے اپنا آپ کو بتایا، اگر میری اپنی پوچھے نا تو میں اگر میرے پاس نا ابھی جو موجودہ جو اماؤنٹ ہے میرے اپنے اکاؤنٹ میں وہ ہے $127، $127 ہے میرے پاس. اب میرا کیا مشن ہوتا ہے، حالانکہ دیکھیں $127 کافی بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی روپیز کی بات کریں تو یہ آلموسٹ 25-26 ہزار بن جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں 25-26 ہزار بندے کے پاس ہو تو اس کے لیے 2-3 ہزار کمانا کون سی بڑی بات ہے؟ کما سکتا ہے، آرام سے کما سکتا ہے دن میں. لیکن آپ نا فارکس کے اندر مار تب کھاتے ہو نا جب یہ اتنا آپ کو نظر آ رہا تھا نا یہ اکاؤنٹ، اب بڑی بڑی لاٹ لگانے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میں آج ڈبل ٹرپل کر کے جاؤں گا ایک ہی دن میں. ایسا بالکل نہیں ہوتا یار. کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم میں آپ کو لگے گا کہ میرا ڈبل ہو گیا. جب ڈبل ہوگا آٹومیٹکلی لالچ زیادہ آئے گی. لالچ آئے گی، جو آپ نے کمایا ہوا ہے وہ بھی چلا جائے گا اور جو اپنے وہ بھی پاش. تو ایٹ دا اینڈ آپ کا رزلٹ زیرو. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ فارکس کے اندر آئیں تو آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے لیں. ٹارگٹ یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ میں جو ہے نا ٹریڈ کروں، مجھے پروفٹ جو ہو ڈیلی کا، مجھے پروفٹ کم از کم جو ہے وہ $5 کا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کا $120-127 کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ پکا سیٹ کر لیں کہ میرا $5 جب بھی ہوا میں دن کے اندر ٹریڈ کروں گا ہی نہیں، چاہے مجھے جتنا پرفیکٹ سگنل ملے میں اگلے دن کا ویٹ کروں گا. بات سمجھ آئیے؟ لیٹس سپوز اگر کسی دن آپ کا لاس ہو جاتا ہے، اگر آپ کا لاس ہو جاتا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کر لیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لاٹس یا زیادہ سے زیادہ جو لاس ہونا چاہیے وہ مجھے $2 کا آنا چاہیے. جیسے ہی $2 کا آپ اپنی ٹریڈ کلوز کر دیں، اگلے دن کا ویٹ کریں. بات سمجھ آئیے؟ یعنی $2 آپ کا نقصان ہونا چاہیے اور $5 آپ کا پروفٹ ہونا چاہیے. یہ ریشو جب آپ رکھ کے جاؤ گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ 3 سے 4 مہینے کے اندر اپنا سارا کا سارا جو لاس ہوگا وہ کور کر لو. دیکھو نا اگر کمپاؤنڈ ریشو کے حساب سے بات کی جائے، اگر آپ $5 بھی آپ دن کا کماتے ہو ایک دن کا، تو 30 دنوں کے اندر آپ $300 کما رہے ہو. ابھی یہ $300 کتنا بنتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے؟ اب جیسے ابھی کی بات کریں، ابھی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہے 167 پوائنٹ کچھ ہے، 167 پوائنٹ کچھ ہے ڈالر کا ریٹ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر 167 کو آپ 300 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو
یہ میرے خیال میں آپ کا کم از کم بھی جو ہے یہ 60,000 تک مان جاتے ہیں. 65,000. اب اندازہ لگاؤ اگر مہینے کا کسی بندے کو 60-65 ہزار آ جائے اس کو اور کیا چاہیے. بات سمجھ آئیے. یہ فوریکس ہے پیسہ دینے والی چیز ہے لیکن یہ پیسہ لمبے عرصے تک دینے والی چیز ہے. یہ نہیں کہ آپ آج بیٹھے ہو آپ کہتے ہو کہ جی میں کل تو ڈالر کی بارش کر دوں گا. ایسا بالکل نہیں. بات سمجھ آئیے. اگر آپ ایک مہینے کے 30 دن کے بھی آپ $300 لے لیتے ہو, چلو $300 میں سے لیٹس سپوز آپ کے دن اچھے نہیں گزرے, کچھ $300 میں سے آپ کا اگر 150 کا بھی لاس ہو جاتا ہے, $150 کا بھی لاس ہوتا ہے, 150 سے پیچھے بچتے ہیں نا بھائی. 150 بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. $127 26-25 ہزار بن رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں 150 کتنے بنے ہیں. اور سمجھ آئیے. تو فارکس کے اندر یہ چیز آپ لازمی مینشن کریں, آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تب ہی آپ کامیاب ہوں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا, خیر ٹاپک ہمارا تو کچھ اور تھا لیکن ہم کسی اور ٹاپک کی طرف چلے گئے. یہ جو ٹاپک ہے پرائز ایکشن, سب سے مشکل ترین اور سب سے لمبا ترین ٹاپک یہی ہے پرائز ایکشن. اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پرائز ایکشن کی, نہ تو آپ کو کسی انڈیکیٹر کی ضرورت پڑے گی کہ میں کسی چارٹ کا سہارا لوں, کسی انڈیکیٹر کا سہارا لوں کہ یار پرائز کدھر جائے گی, کیا کرے گی, کیا کچھ ہوگا. صرف اور صرف آپ کے لیے پرائز ایکشن ہی کافی ہے. جب آپ پرائز ایکشن کو سمجھ لو گے, آپ پیور پرائز ایکشن ٹریڈر اگر بن جاؤ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے $5 $60 اچیو کرنا دن کے لیے کوئی بڑی بات ہو. آرام سے آپ اچیو کر لیتے ہیں. اب پرائز ایکشن ہوتی ہے, یہ ہماری سیریز چلتی جائے گی پرائز ایکشن کی. یہ آج پہلی ویڈیو ہوگی. آنے والی ویڈیو میں ہم ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے, اس میں ہم اس پرائز ایکشن کو ڈسکس کریں گے. کافی لمبا ٹاپک ہے, بہت کم لوگوں کو سمجھ آتے ہیں. میں اپنا آپ کو بتاؤں تو مجھے تقریباً 1.5 سال لگے پرائز ایکشن کو سمجھتے. یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت ہی مشکل. تو اس کو آپ نے اچھے سے غور سے سمجھنا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائز ایکشن ہوتا کیا ہے. دیکھیں پرائز ایکشن جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے, پرائز کا ایکشن یعنی قیمت کا ایکشن. ٹھیک ہے. اب فارکس کے اندر پرائز کا ایکشن کیا ہوتا ہے, یا اپ یا ڈاؤن, یعنی پرائز یا بڑھتی ہے یا پھر کم ہوتی ہے. تو ہم نے پرائز ایکشن میں یہی پڑھنا ہوتا ہے کہ اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ کدھر ہوگا, یا پرائز اپ کب ہوگی, پرائز ڈاؤن کب ہوگی. دیکھیں پرائز ایکشن کی بات کریں, پرائز ایکشن از اے ٹریڈنگ ٹیکنیک. پرائز ایکشن جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ ٹیکنیک ہے, ایک ٹریڈنگ طریقہ کار ہے that allows a trader to read the market and make subjective trading decision based on recent and actual price movement. کہتے ہیں کہ جی پرائز ایکشن جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ ٹیکنیک ہے جو ٹریڈر کو یہ بتانے, مارکیٹ کو پڑھنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے. کیا پڑھنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کی جو گزری پرائز تھی وہ کیا تھی اور ابھی کی پرائز کیا ہے, اور فیوچر میں پرائز کہاں تک جائے گی. اور سمجھ آئیے. پرائز ایکشن کے لیے ہم صرف اور صرف کینڈل چارٹ, بار چارٹ اور لائن چارٹ, صرف اور صرف چارٹ کو فوکس کرتے ہیں. کوئی انڈیکیٹر کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی. صرف اور صرف موونگ ایوریج یوز کرتے ہیں پرائز ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے. وہ ہم ساتھ پڑھیں گے کہ موونگ ایوریج کیسے یوز کریں. اور سمجھ آئیے پرائز ایکشن کیا ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. پرائز ایکشن ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کا رجحان پاسٹ میں کیا تھا, ابھی کیا ہے, اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. اور سمجھ آ رہی ہے جی. امید کرتا ہوں آج کا بھی آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. یہ پرائز ایکشن کافی لمبی سیریز ہے, اس کو صرف اور صرف آپ ڈیفینیشن میں یاد رکھیں کہ پرائز ایکشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ٹریڈر استعمال کرتے ہیں. کب استعمال کرتے ہیں, جب انہوں نے دیکھنا ہو چارٹ کے اندر کسی بھی پیئر کا, کسی بھی کرنسی کا. یہ ایسی ٹیکنیک ہے
جو آپ فوریکس کے اندر بھی آپ یوز کرتے ہو, اسٹاک میں بھی یوز کرتے ہو, انڈیکس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ پرائز ایکشن ہر ٹائم فریم میں, اس میں ٹائم فریم والا بھی چیک کرنی ہے. ٹائم فریم میں اس کے علاوہ آپ کیا نام ہے, کسی بھی اسٹاک, کسی بھی فوریکس, کسی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو پرائز ایکشن. تو پرائز ایکشن ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جو ٹریڈر کو یہ بتا رہی ہے کہ پرائز کا رجحان پاسٹ میں کیا تھا, پریزنٹ میں کیا ہے, اور فیوچر میں کیا ہو سکتے ہیں. آج سمجھ آ رہی ہے جی؟ امید کرتے ہیں آج کا آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو پوچھ لیجیے.